وہ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ تو مجھے وہ مولا جٹ فلم یاد آ گئی. تو اس میں جب مولا جٹ پوچھتا ہے اس سے نوری ناتھ سے کہ تو کی چاہنا ہے, تو کہتا قتل ہونا چاہنا سونے. تو میرے خیال ان کا بھی ارادہ یہی ہے افغان طالبان کا. دیکھیں انیشلی انہوں نے اس بات سے بھرپور تیاری نہیں, میں اچانک ذہن میں آیا میرے, وہ دعا نے چونکہ سوال پوچھ لیا, میری کوئی تیاری نہیں ہوتی, یقین کریں آپ. یہ جب انیشلی مذاکرات میں نے کہا ہے آج بھرپور تیاری سے مراد فارم میں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فکر لکھ کے آئے میں یہ کر رہے ہوتے ہیں. میں تمہیں پتا ہے وہ لکھن دا قائل ہی نہیں. اچھا, یہ انیشلی نا انکار کر رہے تھے اس بات سے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے اور وہاں سے لوگ جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, یہ دہشت گردی تو پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے. پھر ہم نے ان دنوں جو انہیں ویڈیو ایویڈنس وہاں پیش کر دی ہے, پھر یہ بیک فٹ پہ چلے گئے, پھر انہیں سمجھ نہیں. اب ایک ٹرکش جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے حوالے سے ایک اور اطلاع بڑی خوفناک ہے کہ ان ریپریزنٹیٹیوز کو اجیت ڈوول کی کالز آتی رہی ہیں. پتہ ان کا رابطہ انڈیا کے ساتھ بھی ہوا رہا ہے, وچ از ویری ڈینجرس. دیکھیں افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے کبھی بھی آئیڈیل تو نہیں رہے, لیکن اتنے برے بھی کبھی نہیں رہے جو اس دور میں ہو گئے. اور اسپیشلی اس ریجیم میں جس کو ہم بہت سپورٹ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے امریکہ بھی ہمارے مشکوک ہوا ہمارے حوالے سے. امریکہ نے کہا شاید پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا تھا. ہم نے پوری دنیا سے آلموسٹ بھیک مانگی ان کے لیے کہ یار ان کے فنڈز جاری کر دو, وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لیکن اس کا صلہ ہمیں یہ دے رہے ہیں. میں ایک اخبار میں بہت عرصہ میں نے جو کام کیا, وہ وہاں پہ وہ ایک پیشانی کے اوپر وہ چھپتا ہوتا تھا افغان باقی کوہسار باقی. تو اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کوہسار کے پتھر ہی ہمارے سروں پہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں, وہ جن کی دعائیں مانگتے تھے ہم کہ وہ باقی رہیں. مطلب یہ حالت اتنا زیادہ کسی بھائی چارے کی وجہ سے خواری ہونا, میرے خیال وہ ہمارے مقدر میں ہی لکھی گئی تھی اور کسی کے مقدر میں ہو نہیں سکتی. پوری دنیا ان افغانوں سے تنگ آئی بھی ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو خدا کے لیے کسی طریقے سے نکالو. یہ پاپولیرٹی کے لویسٹ لیول پہ ہیں وہاں یہ افغان طالبان, جو بری حکومت ہے وہاں پہ. یہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب, ظاہر ہے, اور انڈیا کو سمجھ آ رہی ہے. انڈیا ان کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ وہ براہ راست لڑائی تو لڑ نہیں سکتا پاکستان کے ساتھ, تو وہ اسی طرح سے انڈائریکٹ پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے یہ مورا بنے ہوئے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو کہ بھائی انسان کے بچے بن جاؤ. وہ تمہیں یوز کر کے وہ تو بیٹھا رہے گا سکون سے, مارے تم لوگوں نے جانا. اور ظاہر ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جب اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے, اس میں بے گناہ معصوم شہری بھی مارے جاتے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل سراسر نقصان ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کو ایک چیز سمجھ جانی چاہیے کہ ان کا سروائیول ہمیشہ پاکستان کی وجہ سے رہا ہے. جب پاکستان سے دشمنی یہ مول لیں گے تو پھر سروائیول ان کا نہیں. مجھے ان کی اب ریجیم چینج ہوتی بھی وہاں بڑی تیزی سے نظر آ رہی. مجھے پہلے بھی لگ رہا تھا کیونکہ پاپولیرٹی دن بدن ان کی کم ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے وہ کوئی ان سے زیادہ پاپولر فورس وہاں پہ وہ لے گی. لیکن میں ایک تجویز دینا چاہوں گا اسلامی ممالک کو, کیونکہ یہ جتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے افغانستان کا, یہ اس ریجیم کے بس کا روگ نہیں ہے افغانستان کے معاملات چلانا, کیونکہ یہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلے گی. یہ اسپیشلی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یہ مسلسل خطرے میں ہیں یہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے, اور ظاہر ہے یہ سپورٹ یہ کر رہے ہیں ان کو. تو اس لیے میرا خیال ہے کوئی وہ ایک کہہ رہا ہوں مسلم امہ کی ایک فورس بنی تھی, تو وہ کیوں نہیں یہاں پہ تعینات کر دی جاتی ہے. مسلمان ملک مل کے فیصلہ کر لیں کہ وہ کرا کے حالات ٹھیک کر کے وہاں کوئی اچھے طریقے سے الیکشنز کرا کے کسی انسان کے بچے کو حکمران بنا دیا جائے, تاکہ یہ پوری دنیا میں سکون اور امن کے لیے بڑا ضروری ہے. صحیح. جی فیصل صاحب, پوری دنیا میں سکون اور امن کے لیے کیا کوئی ایسا ایکشن ہوگا جو ابھی مذاکرات کی ناکامی, جو ہمارا بنیادی سوال آپ کے خیال میں, کیونکہ ایران بھی پیشکش کر رہا ہے, تو کس طرح سے پاکستان اس کو لے کر چلے گا, کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ لوگ جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں, آج جو بات پاکستان کر رہا ہے کل یہ بات پوری دنیا کرے گی. تو یہ پاکستان کا مسئلہ, پاکستان سے اپنی جنگ نہیں لڑ رہا, وہ سب پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے. یہاں سے پھر وہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک
پرورش گاہ بنے گی جگہ اور پھر پوری دنیا میں یہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ امپورٹ کی جائے گی. ہوگا کیا؟ پھر وہی والی بات کے معصوم لوگ بنیں گے. اس وقت افغانستان کی جو حکومت ہے موجودہ، اور اس کی جو حکمت عملی ہے، یہ صرف بھارت کی پراکسی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ ان میں اتنا دمخم ہے، نہ ان میں اتنی صلاحیت ہے. یہ صرف اور صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا کام کر رہے ہیں. اور بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت کا جو پاکستان نے حشر کیا ہے، بھارت میں اب اتنی جو ہے نا وہ تاب نہیں رہی کہ وہ پاکستان سے دوبارہ جو ہے وہ لڑ سکے. مودی جتنی بھی کوشش کر لے، اس کی جتنی بھی خواہش ہو، کم سے کم بھارت کی فوج اب نہیں کھڑی ہو سکتی 5 سال تک. 5 سال تک تو بھارت اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دوبارہ حملہ کرے. انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ پاکستان کو اب تنگ کرنا ہے، پاکستان کو پریشان کرنا ہے، تو یہ ان کے ذریعے جو پریشان کرو اور یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کراؤ. مطلب ایک کہتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے، افسوس